تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چونکہ میرے علماء نے کہہ دیے تو یہ حق ہے. سوری سر, ہمارے سامنے ایگزامپل کئی دفعہ آئی ہیں. حسین سے شروع ہوئی تھی ایگزامپل, حنبل پہ آگے ختم ہوئی تھی کہ مولوی سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے, سارے جید ترین علماء ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے اور وہ سارے کے سارے باطل پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ میں آسان کر کے بتا رہا ہوں, یہ ہمارے سامنے کے واقعات ہیں سارے. یہ کوئی اینشنٹ ہسٹری سے, سومیرین ٹیبلٹ سے نہیں نکلا. ہمارے سامنے, ہمارے گھروں میں پڑھی ہیں کتابیں کہ حق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ داڑھی والے بتائیں گے. ابھی کل میں کلب ہاؤس پہ سیشن کر رہا تھا, وہ بندوقیں نکالی انہوں نے میرے اوپر کہ آپ نے جو ہے نا یہ کیوں کہہ دیا کہ علماء کے علاوہ بھی حق ہو سکتا ہے. بھیا میرے سامنے 2-3 ایسی ایگزامپلز ہیں کہ باطل کے اوپر تمام علماء کا اجماع ہو گیا تھا. میں کیا کروں, صرف حسین رہ گیا تھا ایک طرف, باقی سارے کے سارے اس طرف ہو گئے تھے. صرف احمد بن حنبل رہ گیا تھا, باقی سارے اس طرف ہو گئے تھے. میں آپ کو ایک حنبل کی بات ہو رہی ہے تو بتاؤں, حنبل نے جب جیل میں تھے نا, جب یہ سارے مفتیوں نے سائن کر دیا تھا نا, اس وقت کی پولیٹیکل پاور کے اوپر سائن کر دیے تھے, تو حنبل جیل میں تھے. کوڑے کھاتے تھے روز, بیچاروں کو 100 کوڑا روز لگتا تھا, صبح دوپہر شام 300 کوڑے دن کے لگتے تھے اور جیل میں پڑے رہتے تھے. تو جیل میں نا ایک حنبل خود لکھتے ہیں, یہ احمد بن حنبل نے خود لکھا, کہتے ہیں کہ میرے ظاہر ہمت ٹوٹ رہی تھی. صبح اٹھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کوڑوں کے لیے اٹھایا گیا, رات کو سوتے وقت کوڑے, مطلب آپ سوچیں ذرا کہ کیا حالات تھے. کہتے ہیں کہ ایک میں جس زندان میں جیل میں تھے نا, تو رات کو بیسمنٹ میں انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے جیسے گوانٹانامو بے ہے اس وقت کی, لٹرلی گوانٹانامو بے تھی. تو کہتے میرے پاس ایک بندہ آیا, بصرہ کا نامی گنڈا, چور تھا, ڈاکو تھا, اور میرے پاس آگے کہتا ہے کہ شیخ آپ کو پتہ نا میں کون ہوں. تو احمد بن حنبل کہتے ہیں ہاں مجھے پتا تو کون ہے, بڑا مشہور ڈاکو ہے. کہتا ہے ہاں جی بالکل پکڑا گیا ہوں. آپ کو 300 کوڑے پڑتے ہیں, مجھے 500 کوڑے پڑتے ہیں, روز پڑتے ہیں آپ کو بھی, مجھے بھی روز ہی پڑتے ہیں. میں نے چوری کی بھی ہے, میں چور ہوں, میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, ڈاکہ میں نے مارا ہوا ہے, اور مجھے کہتے ہیں مان جا, میں نہیں مانتا. آپ اللہ کے کام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوڑوں سے نہ ڈر جانا. میں چور ہو کے ڈٹا ہوں ان کے سامنے, آپ اللہ کا فوجی, آپ نہ کہیں پہ حق کا ساتھ چھوڑ دینا. میں شیطان کا ساتھ ہونے کے باوجود اپنی ہمت دکھا رہا ہوں, آپ رحمان کے ساتھ کھڑے. احمد حنبل کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا عالم شیخ نہیں تھا دنیا میں جو مجھے اس طریقے سے تقویت دیتا. اللہ نے اس چور کے تھرو تقویت دلوائی مجھے کہ حق پہ کیسے ڈٹتے ہیں. یہ وہ حق ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتائے ہیں وتواصوا بالحق. اور ہمیں کیا مسجد میں بتایا جاتا ہے کہ جو سچ بولتا ہے سچ بات کیا کرو. جیسے بچوں کو ہوم ورک نہ کرنے کے اوپر تلقین دی جا رہی ہوتی, جب اصلی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہی مولوی صاحب جو ہمیں ٹریننگ دے رہے تھے وہ سب سے بڑا ناحق کا پجاری ہے. وہ حکمت کے درس دیتے ہیں. یہاں پہ کہیں پہ حکمت کا لفظ لکھا ہوا ہے, آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں گے تو کہے گا یا حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. تو سورہ اثر میں تو حکمت کا تقاضا نہیں لکھا ہوا تھا, سورہ میں تو حق کا تقاضا لکھا ہوا تھا. یہ اچانک آپ نے تیسرا لفظ کہاں سے نکالا ہے؟ کہیں پہ لکھا ہے بتائیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وَلَكِن نعوذ باللہ قرآن میں لکھا ہوا, وَلَكِن لکھا ہوا کیسے؟ کہیں وَلَكِن لکھا ہے اس سورہ میں تو بتائیں. یہ ہے وہ چور دروازہ جہاں سے نعوذ باللہ, یہاں پہ تو کوئی چور دروازہ ہی نہیں, انہوں نے زبردستی کا ایک گڑا کھودا ہوا ہے کہ جہاں سے قرآن پاک کے اندر بھی جسٹیفیکیشن نکال لیتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ حق بات بتائیں گے تو جنہوں نے فیوچر میں آنا ہے بچے تباہ ہو جائیں گے. اور بچے تو بعد میں پیدا ہوں گے, ابھی جو بچے بیٹھے ہیں ان کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ جو زندہ انسان ہے وہ کیا ان کو دوزخ میں جھونک دیں کیونکہ ان کے بچوں کو بچانا, ان کو تو بچاؤ. نہیں سوری, ہم اپنے آپ کو بچائیں گے, بولتے نہیں ہیں ایسے. میں احمد بن حنبل کیوں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جا کے آج سب کو ہوم ورک دے رہا ہوں, آج احمد بن حنبل کی وہ داستان پڑھیں جو آخری 5 سال انہوں نے گزارے.